پاکستان کے حالات چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ یہاں حسینی کم و پیش پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے. میں نے 1 کروڑ نکالا، سکھ نکالے، عیسائی نکالے، ہندو نکالے، جو کوئی اور ہے. میں نے کہا جی 24 کروڑ بن گئے. 24 کروڑ پاکستانی اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم حسینی ہیں. اور میں پھر حیران ہوں کہ ان 24 کروڑ حسینیوں کی موجودگی میں ٹوٹا ٹوٹا کر کے انہوں نے سارا پاکستان بیچ دیا. کسی کی کان پہ جوں نہیں دی. تو میری کوئی تنظیم نہیں، میرے نیچے کوئی 10,000 یا 15,000 کارکن نہیں ہے. جو بات کر رہا ہوں بس ان کے فضل و کرم پہ کر رہا ہوں. یہ لیکن مجھے تکلیف ہے، میری ڈیوٹی ہے. میں حلوہ کھاؤں، مانڈا کھاؤں، بریانی کھاؤں، چھوٹا گوشت کھاؤں، کوارا لیلا کھاؤں، کالی مرچوں والا کھاؤں، دیسی گھی والا کھاؤں اور گھر چلا جاؤں. یہ میری ڈیوٹی ہے. 24 کروڑ حسینیوں کے سامنے ٹوٹا ٹوٹا کر کے سارا پاکستان، سڑکیں بک گئی، موٹر وے بک گئی، وابڈا بک گئی، پی ٹی سی ایل بک گئی، ایئرپورٹ بک گیا، پی آئی اے کی بولی لگ رہی ہے، اور 24 کروڑ نام نہاد حسینی بیٹھ کے منہ دیکھتے رہے. 24 کروڑ حسینی نام نہاد بیٹھ کے منہ دیکھتے رہے. پتر یاد رکھنا بس یہ جی اب پیسے نہ دینے ہیں، اللہ آپ کو بڑی برکت دے. ٹھیک ہے جی، بس 2-4 جو باتیں کرنی ہیں وہ اللہ مجھے پتہ ہے کیمرہ لگا ہے کہ یوٹیوب پہ چڑھنا ہے، مجھے بڑا مہنگا پڑ سکتا ہے. کوئی نہیں جو ہوئے گی ویکھی جائے گی. کم از کم حضرت ہوتے تو سرخرو ہوا گے نا یار، ہوتے تو سرخرو ہوا گے، جو ہوئے گی پھر ویکھی جائے گی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. میرے نا دوپہر کو بچوں کا ماموں مجھے فون کر رہا ہے، حضرت صاحب تسی صوفی ہو، تسی صوفیاں نہیں گلا کریا کرو، تسی کڑے پاسے پے گئے. میں یار ہے کوئی صوفی شوفی نہیں ہے کہ ملک کا بیڑا رڑ دے اور بندہ بس جو ہے چپ کر کے لگا رہے. میں نہیں پتر آپ کو کہہ رہا کو ڈنڈے پھڑو، کو بندوقاں پھڑو، صرف پتر اتنا کہوں گا کہ حسینی بن جاؤ. حضرت صاحب سب ٹھیک ہو جائے، صرف حسینی بن جاؤ. سارا کچھ ہاتھ ہم کھڑا کر دیتے ہیں کہ حسینی حسینی تو میں چوک کے نہیں گزری. میں حضرت آپ کو چلو بڑے لیول کا تو آپ کے سامنے میں آپ کو ذرا اپنا لیول سنانے لگا. میں سڑکوں پہ رہنے والا بندہ ہوں. آج بھی میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، میں لیٹ آیا کافی زیادہ. میں نا بچوں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، ذرا سڑک پہ گاڑی پنچر ہو گئی، پتری لگی ہے گاڑی میں. وہ پیچھے سے بندے نے کہا کہ حضرت آپ کے ٹائر سے ہوا نکل رہی ہے. میں نے ایک پیٹرول پمپ پہ جا کے گاڑی کھڑی تھی آگے، اس کو میں نے کہا، اس نے آ کے ٹائر کھولا لے گیا. اب مجھے پتا تھا جو ہوتا ہے. اب میں ٹائر کے نا بالکل اوپر کھڑا تھا، اس نے میرے سامنے ایک کی پنچر نکالا. میں اوپر ہی کیونکہ کھڑا تھا. میری چھوٹی بیٹی عائشہ، بچے ہوتے ہیں سامنے ٹک شاپ تھی، نہیں اس سے رہ گیا ٹک شاپ دیکھ کے. وہ شیشہ نیچے کر کے نا مجھے کہتی بابا میری بات سن. مجھے پتا تھا بابا نے جانا تو پیچھے سے کیا ہو رہا ہے. اب بچی تھی چھوٹی، میں چلا گیا. میں نے کہا بیٹا بابا پیاس لگ رہی ہے، مجھے سامنے سے پانی لا دے. استاد صاحب بیٹھے امام حسین پاک کی محفل ہے، صرف پانی لینے گیا ہوں. جب واپس آیا تو 3 پنچر اور نکل چکے تھے. یہ میں نے آپ کو اوپر کا لیول نہیں بتایا، یہ میں نے آپ کو نیچے کا لیول. صرف پانی لینے گیا 3 پنچر. میں نے اسے کہا یار میرے ہوتے ہیں ایک کی سی 3 کے میں نکل آئے. کہ اندر صاحب آپ اوپر کھڑے تھے تو آپ کے پریشر سے مجھے نظر نہیں آ رہے تھے، آپ گئے ہیں تو 3 اور نظر آ گئے. اس قدر بے ایمانی ہم میں رکھ بس اتوں لے کے تھلے تک یہ ہم میں رکھ بس. اور یہ بڑا سوکھا پتر ہمارے پاس ایک جواب ہے کہ حکمران یہ ہمارے سیالکوٹ میں نا ایک سیٹ پہ پھٹا پڑ گیا. وہ کسی کے کاغذ نہیں منظور ہو رہے تھے، کسی جماعت کی طرف سے نہیں، ٹی ایل پی کی طرف سے نہیں، یہ تو ہماری جان ہے. وہ ایک اور جماعت کے نا بندے میرے پاس آ گئے. انہوں نے کہا حضرت آپ کاغذ جمع کرائیں، آپ ہی ہیں جو فلاں بندے کو ہرا سکتے ہیں، آپ کے پاس اپنا بھی ووٹ بینک ہے، پھر ہماری جماعت کی طرف سے بھی آپ کو ووٹ ڈلے گا، آپ ہی ہرا سکتے ہیں. میں نے ان کو کہا یہ تیرا وہم ہے، مجھے لوگوں نے ووٹ دینے نہیں. کہتے حضرت آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا میں تجھے کہہ رہا ہوں نہیں دینے لوگوں کو. کہتے حضرت آپ کیسے کہہ سکتے؟ میں نے کہا ایک میری بات سنیں، اگر میرے حلقے میں سے کوئی بندہ چرس بیچتا پکڑا گیا اور اس کے محلے والے آئے کہ حضرت صاحب وہ چرس بیچتا پڑیا گیا تو ووٹ تھا نہ دیتا ہے تو چل کے چھڑاؤ، میں چھڑانے جانا ہے. میں نے کہا حضرت تجھے کدی نہیں جانا. میں نے کہا کسی کے بچے یا بچی کا MBBS کا میرٹ نہ بنا اور آپ میرے پاس آئے کہ حضرت تو تن ووٹ دیتا چل کے داخل کرواؤ.
تو میرٹ ہی نہیں ہے تو میں نے داخل کروانے جانا ہے؟ میں نے کہا نہیں. میں نے کہا پھر آپ نے مجھے ووٹ کیوں دینا ہے؟ کیونکہ ہم خود چور ہیں، اس لیے ہمیں اوپر بھی چور چاہیے جو ہماری چوریوں میں ہماری مدد کرے. جس دن پتر تسی حسینی ہو جاؤ گے نا، پھر اتنے بھی کوئی حسینی آ جائے گا. ہے صحیح سیدھی بات ہے. جس دن حضرت صاحب ہم حسینی بن جائیں گے نا، پھر اوپر بھی کوئی حسینی، کیونکہ پتر ہم خود 2 نمبر ہیں، اس لیے ہمیں اوپر بھی 2 نمبر بندہ چاہیے جو ہماری 2 نمبریوں میں ہماری مدد کرے، جو ہماری 2 نمبریوں میں ہمارے ساتھ چلے. جس دن آپ اور میں 1 نمبر حسینی بن جائیں گے، اس دن یہ سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے. یہ سسٹم اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ ہم صرف ادھر سے حسینی ہیں، ہم ادھر سے حسینی نہیں ہیں. بس پتر ایک دن آیا، کسی نے پانی لگایا، کسی نے چاول لگایا، کسی نے نان حلوہ بانٹا، اللہ اللہ خیر. لیکن صحابہ والوں یہ میری بات یاد رکھنا، اگر صرف پانی پلا دینا، اگر صرف چاول کھلا دینا ہی حسینیت ہوتی تو پھر میرے امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کربلا میں جاتے. او پتر آپ نے تو میں نے سڑکوں پہ رکھ کے لوگوں کو پانی پلایا نا، آپ نے اور میں نے تو گلی محلے میں چاول بانٹے ہیں نا، آپ نے اور میں نے تو سڑکوں پہ لوگوں کو کھڑے ہو کے چاول کھلائے ہیں. قربان جاؤں میرے امام کے پاس تو جگہ ہی بڑی سونی تھی پلانے اور کھلانے کی. 6 ماہ نانا جان کی مزار پہ گزارتے ہیں، لنگر پکتے، سبیلیں لگتی، دودھ بڑھتا، اس میں روح افزا ڈلتا، اس میں تخم ملنگا ڈلتا. یہ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے پتا ہے اس دور میں یہ سارا کچھ نہیں تھا. جو بھی اس دور میں تھا 6 ماہ نانا پاک کے مزار پہ گزارتے، لنگر پکتے، دیگیں پکتی، حلوے بنتے، نان پکتے، بڑھتے، لوگ کھاتے، آتے جاتے. 3 ماہ کے لیے آگے نانی خدیجہ پاک کے مزار مبارک پہ چلے جاتے، آگے 4 ماہ بابا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پہ چلے جاتے. کیوں گئے حضرت کربلا؟ اگر یہی دین ہے جس کو آپ نے اور میں نے دین سمجھ لیا کہ بس یہ کیا اللہ اللہ اور پھر امام پاک کیوں گئے کربلا؟ نہیں، کربلا جا کے ہمیں بتایا کہ حسینیت صرف پانی پلانا اور لنگر کھلانا نہیں، بلکہ حسینیت نام ہے زندہ یزید کو للکارنے کا. حسینیت نام ہے زندہ یزید کو للکارنے. یہ میں اسپیشل آپ جوانوں پتر، یہ قبلہ استاد صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں، میں گزارش کروں گا پتر قدر کر لو ان کی. آؤ اور آگے ایک کی بات عرض کرو، حضرت سانو حسین دسو، ہمیں حسینیت بتائیں. پتر ضرورت ہے پاکستان کو. صرف حضرت صاحب جملے ہیں، لفظ ہیں، باقی دیکھیں کیا نظر کیا دکھائی کیا دے رہے ہیں. میں تو جگہ جگہ جا کے پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار یہ صرف پڑھنے پڑھانے تک ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. وہ یار صحابہ والوں بتاؤ تو صحیح اسلام ہے کدھر ہے؟ حضرت صاحب ہم نے اپنے سارے چاہ پورے کر لیے، لیکن سوال اب بھی کھڑا ہے کہ اسلام کدھر ہے؟ وہ اسلام جس کو زندہ کرنے کے لیے اہل بیت اطہار میں سے 21 قربان کر دیے گئے. ٹوٹل 72 تھے نا، سارے اہل بیت پاک میں سے تو نہیں تھے نا، صحابہ تھے، صحابہ کی اولادیں تھی جس کے لیے جس دین کے لیے قربان کر دیا گیا. اور حضرت وہ جو قربان ہوئے تھے نا اہل بیت اطہار میں سے، کیونکہ میرے پاس الفاظ کا ذخیرہ بڑا کم ہے، میں آپ کو سکھانے اور سمجھانے کے لیے میرے پاس اس سے اچھا لفظ نہیں. میں اتنا کہوں گا وہ سارے کے سارے 24 کیرٹ سونا تھے. لیکن جب دین کی باری آئی ایک ایک کر کے قربان کر دیے گئے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ آج وہ دین دور دور تک کہیں نظر آتا. اور اس سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ اس ملک کا حال ہے جس ملک کو صرف بنائے دین کے لیے گیا تھا، جس ملک کے بنانے کی اور دوسری وجہ ہی کوئی نہیں. او بھائی اگر یہی کرنا تھا تو کٹھے ہی رہتے، وہی آسمان، وہی موسم، وہی زمین سیم تھا ہمارا اور ان کا. کیوں حضرت جی 5 لاکھ شہادتیں ہو گئی، 90,000 بیٹیوں کی عزت لٹ گئی، سارے صرف اس لیے آئے تھے ہمارا اسلام، ہمارا پاکستان. جہاں اسلام ہوگا، جہاں پاکستان ہوگا، کہاں ہے اسلام یار؟ کیا کیا آئے دن حضرت دیکھنے کو ملتا ہے. اسلام آباد نعرے لگے کھڑے ہو کے میرا جسم میری مرضی. وہ یونیورسٹی تھی حضرت، بچیوں کو پاس کرنے کے لیے 5,500 بچیوں کی بےہودہ ویڈیو بنا لی گئی ہے. یعنی قریب ایک نئی ویڈیو آئی ہے، وہ کسی نے ڈرون چڑھایا، وہ کالج کے چھت پہ نئے تماشا لگا ہوا تھا. دین کی طرح بازاروں میں نہیں ہے، دکانوں میں نہیں ہے، گھروں میں نہیں ہے،
ہمارے چہروں پہ نہیں ہے، ہمارے سروں پہ نہیں ہے، ہمارے جسم میں نہیں ہے، ہمارے دل میں نہیں ہے، ہمارے کاروبار میں نہیں ہے۔ سبیل آپ نے بھی لگا لی، میں نے بھی لگا لی، لنگر آپ نے بھی پکا لیا، میں نے بھی پکا لیا، لیکن دین ہے۔ اور حضرت جی میں اکثر تنہائی میں بیٹھ کے بڑی کوشش کرتا ہوں، یار میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا دور تو بڑا سونا دور تھا، وہ کیا دیکھا ہوگا میاں صاحب نے؟ میں کہتا ہوں صاحب بڑا بھی کچھ دیکھ لیا ہوگا، کیا دیکھا ہوگا جو ہمارے دور میں انہوں نے کہاں دیکھا ہے؟ کیا ٹک ٹاک پہ تماشا لگا ہوا ہے، بیٹیاں لوگ دکھا رہے ہیں، بہنیں لوگ دکھا رہے ہیں، صرف چند ویو لینے کے لیے کئی ملین لوگوں کو ہم اپنے بیڈ روم میں لے گئے، یہ تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں کوئی۔ حضرت ٹک ٹاک پہ تماشا لگا ہوا ہے، کیا ہے؟ جسم اپنا دکھا رہی ہے، نام پیچھے امام حسین کا چل رہا ہے، جسم اپنا دکھا رہی ہے، منقبت پیچھے سیدہ کائنات کی چل رہی ہے، جسم وہ اپنا دکھا رہی ہے، پیچھے منقبت حضرت مولا مشکل کشا کی چل رہی ہے۔ اور مجھے پتر سب سے زیادہ تکلیف آپ پہ ہے جو آپ ان کو ویو دیتے ہو، اور پتر کم از کم اہل بیت پاک نال اینی تے محبت کر چھڑو، جو عورت اپنا جسم دکھانے کے لیے اہل بیت اطہار کا پیچھے ذکر لگائے اس کو اسی وقت رپورٹ مارو۔ وہ اتنا بھی کر سکتے ہو کہ نہیں؟ اللہ پتر پھر میں گولی کو دعوت دے رہا ہوں، بڑے بڑے بھائی نے تے یار تے بیلی تے عاشق تے محبوب نے نبی نے، میں پھر گولی کو دعوت دے رہا ہوں۔ آپ کو تو کسی نے کچھ نہیں کہنا، میں گولی کو دعوت دے رہا ہوں، مجھے پتا ہے یوٹیوب پہ چڑھنا ہے، لیکن کیا کروں؟ چپ کر کے تماشا دیکھوں؟ اور پتر ہم کئی بار منہ دھو کے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ نہیں کہ ہمارے مطالعے میں نہیں شرم آ جاتی ہے سیدہ پاک کا ذکر کرتے ہوئے، شہزادی ہیں میرے رسول پاک کی، ان کی طہارت کا، ان کے پردے کا یہ عالم ہے۔ جب وہ پل صراط سے گزریں گی اس سے پہلے آواز آئے گی ساری نگاہیں نیچی کر لو یار، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ نہ سمجھنا ہمارے مطالعے میں باتیں نہیں، شرم آ جاتی ہے، اتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، سیدہ پاک بس وہ در پاک کو ہاتھ لگاتا ہوں واپس آ جاتا ہوں۔ وہ یار اتنا بھی کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے؟ جو بی بی اپنا جسم دکھانے کے لیے پیچھے نام ان کا لگا ہے، رپورٹ مارو اس کو، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کے بارے میں نہیں پتا چلے گا، گولی لگے گی تو مجھے لگے گی، اگر ان کا کوئی یار گولی مارے گا تو مجھے آگے مارے گا کہ تیری وجہ نہ میری رکھیل دا یا اس فلانی کا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ خراب، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، کم از کم اتنا تو کرو یار، ملینز میں نیچے ویو ہیں ان کے، جسم اپنا دکھا رہی ہے، پیچھے نام اہل بیت اطہار کا لگا ہوا، اور میں حیران ہوں ہو کیا گیا میری قوم کو۔ اللہ میں نے ان کو کہا بھی تھا کہ تمہارے پاس کیا انڈیا کے گانے ختم ہو گئے ہیں؟ او بھائی جسم دکھانا ہی ہے تو انڈیا کا گانا لگا کے دکھاؤ، کیا تمہارے پاس ڈائلوگ ختم ہو گئے ہیں؟ ویسے تو توبہ کرو اس سے، اگر نہیں کرنی تو کوئی ڈائلوگ لگاؤ، کوئی گانا لگاؤ انڈیا کا، جیسے تم گندی ویسے وہ پیچھے چلنے والا گانا گندا۔ اب پیچھے چل کیا رہا ہے؟ ایک عام بال ہے، ایک خاص بال ہے، جڑا خاص بال ہے سیدہ لال ہے، دکھاؤ اپنا جسم رہی ہے ذات، اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، پھر کم از کم جو یہ کرتی ہے رپورٹ مارو اس کو، تاکہ ان کو آگے سے پتا ہو کہ ہم نے اگر گند دکھانا ہے تو پیچھے بھی ہم گاندھی لگائیں گے، اگر ہم نے گند دکھانا پیچھے بھی گاندھی لگائیں، ہم نے اگر گند دکھانا تو پیچھے اہل بیت پاک کا نام لگائیں۔ میں حضرت صاحب ادب والا میرے حضرت صاحب نے مجھے پہلے پوچھا کرتے تھے، جب میں نے نئی نئی خطابت شروع کی درس نظامی کے بعد مجھے پوچھا کرتے تھے وہ کل موضوع کی تیرا، مجھے ایک دن فرمانے لگے کل کیا تیرے جمعے کا موضوع ہے؟ میں نے عرض کی سیدی کل نا ازواج پاک کے حوالے سے میرا ارادہ ہے کہ سیدہ خدیجہ پاک سے شروع کروں، سیدہ سودا، سیدہ عائشہ پاک، سیدہ حفصہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ زینب، سیدہ سب کے نا اللہ کی قسم اٹھا کے کہنے لگوں ادب والے لوگ میری طرف دیکھ کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ مولوی انے جوگا ہو گئے ہیں، مولوی انے جوگا ہو گئے ہیں، یہ پتر مقامی ادب ہے، ایک لفظ ادھر سے ادھر ہوا تیرا رہنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔ تو خود کہتا ہے اگر تم گناہ کرنا چھوڑو گے میں تمہیں مٹا کے ایک نئی مخلوق لاؤں گا، جو گناہ کریں گے مجھ سے معافی مانگے گے، میں ان کو معاف کر دوں گا، لیکن پتر گناہ اور ہے، بے ادبی اور ہے۔ گناہ کے لیے کہا ہے، بے ادبی کے لیے شیطان نے بے ادبی کی تھی، فرمایا سجدہ کر، وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ انا خیر منہ، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، ہوتا ہے نا موقع دیا جائے
اوئے نہ کریں کی کرنے ہیں موقع بھی نہیں واستکبر غرور کرنا وکانا من الکافرین. میں پتر جتنے بچے بیٹھے ہوئی کیمرہ لگا ہے پتر جس کسی بی بی نے اپنا جسم دکھانے کے لیے اپنے جسم دکھاتی ہیں ان کا نام رپورٹ مارو اس کو اسی وقت تاکہ آگے سے کم از کم یہ کام کریں. جب پتر یاد رکھیو کرن والے نے جڑا رگڑا لگنا ہے جڑی اسی نال سانو بھی لگ جانا. ادب کرو اور حسینیت سیکھو کہ حسینیت ہے کیا. حسینیت کیونکہ پتر جب کبھی بھی اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں وہ خطیب نہیں کہ میں پنجویں تو بعد میں گھر دینے مدرسے پاش میں نے کم از کم 18-19 سال سامنے بیٹھ کے سنا ہے. میں تو سیکنڈ ایئر میں تھا ایف اے کر رہا تھا. اللہ نے سوچ بدل دی گھر آیا والدین سے اجازت دی اجازت مل گئی حفظ کیا پھر جامعہ نظامیہ لاہور چلا گیا. میں نے بڑی دیر سامنے بیٹھ کے سنا اور میں نے سنا ہے حضرت جی جب کبھی بھی شہادت یا کربلا کا ذکر چھڑا ہے ہم پانی سے آگے گئے نہیں گئے. ہم پانی سے آگے گئے آگے اللہ بہت کچھ ہے. تھوڑا سا آگے جاتے ہیں صبر حسین تھا کیونکہ صبر حسین تک نہ گئے نہ قوم کو کبھی بتایا. آج دیکھو نا قوم کدھر کھڑی ہے. یہ پیچھے بھی حضرت اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ کے آیا ہوں. جب لنگر بٹنے کی باری آئی دھکے بھی بجے کسی کے پاؤں پہ کسی کا پاؤں آیا کسی کو حضرت جی وہ اور میں اپنی ان گندی اور گناہگار آنکھوں سے یہ دیکھ کے آیا ہوں کہ میں نے پھر یوں کے جانا ہے. ادھر نہ پتر وہ انہوں نے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے جس کسی کے پاس ذرا بد پیسے ہیں نا جب وہ بریڈ لینے کے لیے جاتا ہے نا بریڈ انڈا انڈے جیم اور دودھ وہ ساتھ بیکری کو کہتا ہے کہ یار ایک اور انڈا شاپر بنا دے. ادھر ایک جگہ بنی ہوئی ہے جنگلہ سا لگا ہوا ہے وہ ادھر آ کے نا ایک جو زائد لیتا ہے نا اس کو وہاں لٹکا دیتا ہے کہ جس کسی کو ضرورت ہوگی وہ لے لے. میں نے کئی بار پتر فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہوئے اور پڑھنے آتے ہوئے وہ پڑھ کے واپس آتے ہوئے اس کو شاپروں سے بھرا دیکھا ہے. اور پھر کئی بار دوپہر کو 2 بجے 3 بجے ہم پروگرام کر کے واپس آئے میں نے اپنی آنکھوں سے یہ بھی دیکھا ہے کہ 2-3 شاپر لٹکے ہوئے کوئی بندہ بھی بادو لے کے گیا نہیں ہے. پھر میں حیران ہوتا ہوں یار وہ عیسائی ہیں بلکہ عیسائی بھی نہیں ہیں ان میں جمعہ نہیں ہے ہم مہینے میں 4 دن پڑھتے ہیں. ادھر کوئی تاجدار ختم نبوت کانفرنس نہیں ہوتی ادھر کوئی یوم صدیق اکبر کانفرنس نہیں ادھر کوئی یوم مولا مشکل کشا نہیں منایا ادھر کوئی یوم سیدہ کائنات نہیں منایا ادھر بابا فرید کا عرس نہیں منایا جاتا ادھر حضور غوث اعظم کی 11ویں نہیں ہوتی ادھر حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام کے پروگرام نہیں ہوتے ادھر یوم عمر فاروق منایا جاتا نہیں ہے ادھر حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا عرس پاک ہوتا نہیں ہے ادھر حضرت مجدد پاک کا عرس ہوتا نہیں ہے ادھر داتا صاحب کے عرس کی محفلیں ہوتی نہیں ہے ادھر سال میں عیدین پہ 2 اجتماع اور تقریریں ہوتی نہیں ہے. لیکن پھر بھی ان کو اتنی اویئرنس ہے ان کو سارا کچھ پتا ہے کہ شاپر ایک ہی لا کے کھڑنا ہے دوجا لا کے کھڑنا نہیں ادھر سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن ہر محفل کے ہیڈ پہ چاولوں کا ایک شاپر جس میں ایک پاؤ چاول نہیں ہے لینے کے لیے آپ اور میں کیوں لڑتے ہیں. قرآن والے کیوں لڑتے ہیں بخاری والے یہ ماحول کیوں پیدا کرتے ہیں مسلم والوں کو ابھی تک یہ انداز کیوں نہیں آئے. حضرت کوئی جواب تو دو یار اٹھ کے اس میں میرا کتنا قصور ہے آپ کا کتنا قصور ہے. حضرت صاحب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہم سفر کر رہے تھے یہ چھوٹا ٹیبل ہے اس سے ٹیبل بڑا پڑا ہوا تھا وہ ٹیبل شیشیاں پڑی تھی شیشیاں دور تھے نہیں اندازہ ہوا کیا ہے. آگے گئے ایک ٹیبل اور نظر آیا میں نے بچوں سے پوچھا تیرے کی روٹنا دے پہ آئے انہوں نے کہا حضرت صاحب اسی تو روٹی کمان آئے ہیں پہلی باری تاڑے نظر آئے ہیں سانوں نہیں پتا کی. میں نے کہا کہ جو بھی ٹیبل نظر آیا نا کھڑا کر دینا. وہ تو ٹیبل آیا ہم نے کھڑی کر دی گاڑی. میں نے اتر کے جا کے دیکھا بندہ کوئی نہیں. جب اٹھایا تو شہد تھا ایک پاؤ کی پیکنگ آدھا کلو کی پیکنگ اور 1 کلو کی پیکنگ بندہ کوئی نہیں. ٹیبل کے اوپر ہی ایک کارڈ پڑا تھا جب میں نے اس کو اٹھا کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا کہ پاؤ والے کی قیمت یہ ہے آدھا کلو والے کی قیمت یہ ہے کلو والے کی قیمت یہ ہے آپ تینوں میں سے جو مرضی لیں یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے پیسے اکاؤنٹ نمبر میں. حضرت صاحب وہ وہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ بغیر دکاندار کے دکانیں
اور ہم پتر 75-76 سال کے بعد بھی ادھر ہی کھڑے ہیں کہ گرمیوں میں آج بھی مسافر اور راہگیروں کے پانی پینے کے لیے جو حمام رکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر 15 روپے کا جو پلاسٹک کا گلاس رکھا جاتا ہے اس کو سنگلی لگی ہوتی ہے. ہم سنگلی نہیں اتروا سکتے. اور وہ کہاں تک گئے؟ بغیر دکاندار کے دکانیں چل رہی ہیں. وجہ کیا؟ جب کبھی بھی ذکر کربلا چڑھا ہم پانی سے آگے گئے. یہ بڑا مزیدار موضوع ہے اور پھر ہم نے خود سے اس میں رنگ بھی بڑے بڑے. میں پیچھے اب اس وقت تو میں نے اس کو نہیں روکا لیکن اس نے شعر پڑھ دیا. کوئی اس طرح کا شعر تھا کہ امام علی مقام نے حضرت امام علی اصغر کو وہ ہاتھوں پہ لیا اور جا کے یزیدیوں کو کہہ رہے تھے بھائی سانو پانی نہیں دینا ہے، چھوٹا جا بچہ ہے انہوں بھی دے دے. جب پھر میری باری آئی تو پھر میں نے بھی اپنے انداز میں کہا، میں نے کہا حضرت آپ کا دل یہ بات ان لوگوں کو کہنے کو کیسے مان گئے؟ میں نے کہا وہ امام حسین جو اپنے رب سے پانی نہیں مانگ رہے، میں کیسے مان لوں کہ انہوں نے جا کے یزیدیوں سے پانی مانگا ہو؟ حضرت صاحب امام حسین پاک کی شان میں بیان کروں، میرا منہ ہی نہیں ہے ابھی اس لائق. میں آپ کو 2002 کے ایک حسینی کی بات سناتا ہوں جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں جب جامعہ نظامیہ پڑھتا تھا تو جتنے بھی درس نظامی پڑھے ہوئے ہیں سب کے علم میں ہے کہ کوشش ہوتی ہے کہ ہماری ہینڈ رائٹنگ بڑی اچھی ہو جائے. ویسے تو گردانیں لکھ لکھ کے آٹومیٹک ہو ہی جاتی ہے، اتنی گردانیں لکھنی پڑتی ہیں بالا بالا بالو دربا دربا دربو نصرا نصرا نصرو، ہو ہی جاتی ہے یا فلو یا فلا ہو ہی جاتی ہے، لیکن پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ ذرا اس میں اور حسن اور نکھار آئے. مجھے بھی بڑا شوق تھا. ہمارے ادھر حضرت جی پاس ہی نا شالنی میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، قادری بزرگ تھے حضرت، اور وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشق تھے. جیسے آپ کے علاقے کا نام ہے نا سہاوا، تو بندہ اس کا نام بدل کے رکھ دے غوث نگر. ایسے گلی کا نام کچھ اور تھا لیکن انہوں نے بدل کے رکھ دیا ہوا تھا کوچہ غوثیات. 11ویں شریف ہر ماہ معمول سے دلایا کرتے تھے. بڑی 11ویں بڑی کر کے دلایا کرتے تھے. بڑی 11ویں تھی. 1.5 سال میرا ان کا ساتھ گزر چکا. عصر کے بعد میں نے آنا 20 منٹ 25 منٹ میں نے حضرت کے پاس بیٹھ کے مشق کرنی، اور 1.5 سال میں حضرت صاحب مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ حضرت کی اولاد نہیں ہے. 1.5 سال گزر گیا لیکن مجھے پتا نہیں چلا کہ حضرت کی اولاد کبھی میں نے ان کی زبان سے سنا ہی نہیں. ہوتا نا مجھے کہتے بھائی تو نظامیہ پڑھتا ہے، مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں ہیں، میرے لیے دعا کروانا. یہاں عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے لیے دعا کروانا. یا بابا جی خادم حسین رضوی صاحب ہیں ادھر، میرے لیے دعا کروانا. یا صدیق صاحب ہے جی میرے لیے دعا کروانا. 1.5 سال بعد بھی پتہ چلا تو کیسے. بڑی 11ویں تھی اور حضرت کے ایک دوست تھے تو ان کے پیر صاحب لاہور آئے ہوئے تھے، اور پیر صاحب کی دعوت پہ نا ان کے دوست کی دعوت پہ نا پیر صاحب بھی محفل میں آ گئے. پہلی نشست ختم ہو گئی، دوسری نشست شروع ہوئی، دوسری بھی ختم ہو گئی. اب جب آئی نا دعا کی باری تو جو قادری صاحب کے پیر دوست ہیں نا جن کے پیر صاحب ان کی دعوت پہ آئے تھے، انہوں نے پیر صاحب کو کہا پیر صاحب قادری صاحب کی شادی کو اتنے سال ہو گئے ہیں اور اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، تو ذرا اولاد کے لیے بھی دعا کریں. 1.5 سال بعد پتہ چلا، لیکن وہ بھی کسی کی زبان سے، ان کی زبان سے. بڑے بڑے حضرت میں نے بندے دیکھے ہیں لیکن اتنا راضی برضا بندہ میں نے دیکھا کبھی. میں نے حیران ہو کہ ان کے چہرے کو دیکھا، یار اتنا راضی برضا 1.5 سال کا ساتھ کبھی چین ہی نہیں کیا. اچھا آگے کیا ہوا؟ اب جب پیر صاحب نے دعا کے لیے، کیونکہ دعا اسپیشل کرنی ان کی اولاد کے لیے تھی، سب نے ہاتھ کھڑے کیے، پیر صاحب نے کیے، ان کے دوست نے کیے، باقی احباب نے کیے، میں نے بھی کیے، لیکن قادری صاحب نے کیے نہیں. حالانکہ میں شاگرد تھا لیکن مجھے بھی اچھا نہیں لگا. میں نے کہا یار ان کی اولاد کے لیے دعا کرنی ہے، ہاتھ ہی نہیں اٹھایا. وہ پیر صاحب کی نظر پڑی، ان کو بھی نہیں اچھا لگا، دوست کو بھی نہیں اچھا. اور پیر صاحب نے اچھا نہ لگنے کا اظہار ایسے کیا کہ دعا کرنے کے بعد نا وہ ملے بغیر ہی اٹھ کے چلے گئے. دوست بھی ملے بغیر ہی چلے گئے. میرے تو استاد تھے، میں نے کہا سلام دیا، میں بھی چلا گیا. اگلے دن میں سر پڑھ کے پھر آ گیا. میں وہ حضرت نے کچھ بتایا، میں لکھ رہا تھا، موڈ اچھا تھا. میں نے عرض کی میں حضور کل کچھ غلط نہیں ہو گیا؟ مجھے کہتے ہیں کیا ہوا؟ میں حضرت آپ کی اولاد کے لیے دعا کرنی تھی، آپ نے ہاتھ ہی نہیں اٹھائے. تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. مجھے فرمان لگے اگر ہاتھ اٹھاتا تو کافر ہو جاتا، اگر ہاتھ اٹھاتا تو کافر ہو جاتا. میں نے عرض کی حضور وہ کیسے؟ فرمانے لگے اگر اولاد نہیں ہے تو کس کی مرضی سے نہیں ہے.
میں نے عرض کی حضور اللہ کی مرضی سے تو اور بڑھو، اور فرمانے لگے پھر میں کتا کون ہوتا ہوں اس کی مرضی کے خلاف ہاتھ اٹھانے والا؟ اتنا لطف آیا ہوگا کہ اس نے کہہ دیا کہ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ہے. کتنا لطف آیا ہوگا اس کو، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. کسی کو کتنا لطف آیا ہوگا کہ اس نے کہہ دیا کچھ سواد نہیں مشری اندر. اور یاد رکھیے گا یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے، یہ شعر عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی. کچھ سواد نہیں مشری اندر تے اساں کھنڈاں وچ ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نال گلاں حضور دیاں مٹھیاں. یہ پتر بہت میٹھا ہے، لیکن بس دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ آج امت اس میٹھے سے محروم ہے. کیونکہ ہم اس میٹھے سے محروم ہیں، بس کہیں کوئی موقع مل گیا، کوئی بہانہ بن گیا تو بس اوکھا سوکھا کوئی ایک دو باری پڑھ لیا، باقی کہاں. اگر پتر ہم نے یہ میٹھا چکھا ہوتا تو پھر ہم سارا دن بار بار ان کا نام لے کے اپنا منہ میٹھا کرتے ہیں. لیکن امت ایک تو امت میٹھے سے محروم ہے. اس سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ کبھی کسی نے آ کے پوچھا بھی نہیں کہ حضرت ہے جڑا میٹھا میٹھا ہے محمد کا نام، یہ منہ کیسے میٹھا ہوتا ہے، یہ ہمارا کیوں نہیں ہوتا؟ کبھی کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے. یہ اس سے بڑا دکھ ہے. اس لیے پتر جب بھی پڑھنا ہے سونا کر کے پڑھنا، تو پھر دیکھو حضرت ہوتا ہے. اسی لیے تو تکلیف ہوتی ہے حضرت کہ آج ہم یہاں کھڑے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا. کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آتا. اب دیکھتے نہیں شادیوں میں جب اعلان ہوتا ہے کھانا تو کیا ہم کیا کرتے ہیں؟ پلیٹیں بھر لیتے ہیں، اپنے اوپر بھی گرا لیتے ہیں، دوسروں پہ بھی گرا دیتے ہیں. پھر دکھ ہوتا ہے کہ یار ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں آتا کیا ہے؟ ذکر کی باری آئے وہ نہیں کرنا آتا، نماز کی باری آئے وہ نہیں پڑھنی آتی ہے، قرآن کی باری آئے نہیں تلاوت. اب دیکھیں نا ماشاءاللہ جن کے نام پہ بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں کسی دن حضرت کو ایسی پا کر آتا ہے کہ امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہو جائے. اب خواب میں امام صاحب ارشاد فرمائیں کہ وہ قرآن جو ہم نے میدان کربلا میں نیزے پہ پڑھا تھا، اے ہم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، ذرا کھول کے نہ اوپر سے دیکھ کے ہمیں سورہ طٰہٰ ہی سنا دے. پتر جھوٹ نہ بول نظر آئے، سنانا تو بات کی بات ہے، پہلے تو اس بات پہ میں نے شرم سے مر جانا ہے کہ امام صاحب کو کیسے عرض کروں. امام صاحب سنانا تو دور، مجھے تو اتنا بھی نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ ہے کیڑے پارے چ. کیوں اس صحابہ والوں میں نے غلط تو نہیں کہا؟ مجھے تو اتنا بھی نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ ہے کون سے پارے میں، آپ سنانے کی بات کر رہے ہیں. میں حضرت گاؤں گیا، بھئی ہمارا کام ہے دستک دینا آپ کے دل پہ، اور جب سے ہم نے دستک چھوڑ کے خوشامدیں کرنی شروع کی ہیں تو پھر یہ رزلٹ نکلا ہے. ہمارا کام ہے دستک دینا. اور میں نے یہی بچوں سے سوال کیا، اس وقت تو کو بولا نہیں، جو میں چلا گیا نا تو بعد میں سب نے مولوی صاحب کو گھیر لیا جنہوں نے مجھے بلایا. انہوں نے کہا جی حضرت نے اتنی اوکھی صورت کا کیوں نام لیا، کسی سوکھی سی کا لے لیتے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے سورہ طٰہٰ کا نام کیوں لیا. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ نے اپنی شان کے مطابق خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے. کیونکہ مخلوق تو بھی پیدا نہیں کی گئی، اس لیے وہ تلاوت سنی فرشتوں نے. جب تلاوت ختم ہوئی تو فرشتے آپس میں باتیں کیا کرتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جس امت کو اللہ سورہ طٰہٰ عطا فرمائیں گے. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جس امت کو اللہ سورہ یاسین عطا فرمائیں گے. لیکن یہاں امت کا کیا حال بنا پڑا ہے، امت کو اتنے نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ ہے کون سے پارے میں. پھر فرشتے کہتے ہیں جی خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کی زبانیں سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین تلاوت کریں گی. پھر فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کے سینے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو محفوظ کریں گے. لیکن محفوظ بھی گیا، تلاوت بھی گئی. ہم تو یہاں کھڑے ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا
کہ سورۃ طٰہٰ کس بارے میں ہے؟ چلو میں کہتا ہوں، ہمیشہ ہی لجپالیاں کرتے ہیں، وہ لجپالی فرما ہی دیں وہ کہ چل سورہ طٰہٰ کے لیے 16واں پارہ کھول، تجھے سورۃ طٰہٰ مل جائے گی. لیکن حضرت جی ایشو تو اب بھی ادھر کو ادھر ہی موجود ہے، سنانے کے میں سنانی کیسے ہے؟ ہمیں تو پڑھنے کوئی نہیں آتا. اس لیے میں جدھر جاتا ہوں میں کہتا ہوں یار ہو ہمیں پتہ نہیں کیا گیا. ہم بھی جب جوش خطابت میں ہوتے ہیں نا یا جوش نقابت میں تو بڑے کم لوگ ہیں جو ہوش کا دامن تھامے رکھیں. اکثر ہوش کا دامن ہاتھوں سے نکل جاتا ہے اور پھر ہم جوش میں آ کے نہ سامنے بیٹھے مجمع کو پوچھتے ہیں او بھائی تم میں جو حسینی ہاتھ کھڑا کرے. اور پھر میرا تو روز کا کام ہے اور میں دیکھ کے حیران رہ جاتا ہوں، پورے کی پوری محفل ہی ہاتھ کھڑا کر دیتی ہے سارے حسینی ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے. لیکن ویسے میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، آپ نے جواب دینا ہے. بے نمازی حسینی ہو سکتا ہے؟ تو ہاتھ تو سارے کھڑا کر دیتے. حالانکہ میں نے ویسے کروایا نہیں، حالانکہ مجھے چاہیے تھا کہ پہلے میں کروا لیتا. میں آپ سے پوچھتا بھائی جڑا جڑا حسینی ہاتھ کھڑا رہا، مجھے پتا سب نہیں کھڑا کر دیتے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں بے نمازی حسینی ہو سکتا ہے؟ لیکن ہاتھ سارے کھلار چھڑ دے رہے. کسی کا ضمیر اندر سے ملامت نہیں کرتا وہ تو کیوں ہاتھ کھلا رہا ہو، تو بھی تو حسینی ہو. اور حضرت صاحب حالات میں تو ادھر نہیں جانتا، میں پہلی بار قبلہ کی دعوت پہ میں آپ کو شہر سیالکوٹ کی بات سنانا. وکری بات ہے بعد میں شہر سیالکوٹ والے مجھے گالیاں ہی دیں گے، سانو پڑھ آئے ہیں جا کے. یہ سردیوں کی حضرت صاحب بات ہے، 5:20 پہ نماز فجر ہو رہی تھی. اور میرے لیے اکثر یہ مشہور ہے کہ یہ فون نہیں اٹھاتا تھا. اس وقت بھی فون میرے پاس نہیں ہے، گاڑی میں پڑا ہوا ہے. اور اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ وہ کالے آ کے فون بند ہو جاتا ہے. میں نے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کی، میرے دوست ہیں امام مسجد ہے، ان کی کال آ گئی. میں نے وہ اٹھایا تو پہلے تو میں گھبرایا، خدا خیر کرے بھائی اس وقت کال. میں نے کال اٹھائی، سلام جواب. مجھے کہتے ہیں، میں نے کہا حضور خیر ہے؟ وہ کہتے ہیں حضرت خیر کو چھوڑیں، یہ بتائیں سفر پہ ہیں کہ سیالکوٹ ہے؟ میں نے کہا حضرت گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کی ہے بس. کہنے لگے حضرت 5:20 جماعت کا وقت تھا اور کیونکہ آج بارش ہو رہی ہے اس لیے کوئی نمازی بھی مسجد میں آیا نہیں. اکیلے جماعت ہوتی نہیں، کم از کم ایک بندہ تو آ جائے. اب میں انتظار میں ہوں، میں کیا کروں؟ یہاں کسی کو بھیج دیں یا خود آ جائیں. میں نے کہا حضرت پیشاب کی حاجت ہے، جتنی شریعت استنجے میں جلدی کی اجازت دیتی ہے میں کر کے آنے لگا ہوں. لیکن اگر کوئی بندہ آیا آپ میرا انتظار نہ کیجیے گا، آپ جماعت کھڑی کر دیجیے گا. اللہ کو جان دینی ہے جی. 5:40 پہ میں مسجد میں پہنچا اور ہم دونوں نے جماعت کھڑی کی. ویسے پوچھو تو سارے حسینی ہیں، صرف اتنا پوچھوں گا بھائی یہ جو حسینی ہے یہ فجر کے وقت کدھر ہوتے ہیں؟ یہ حسینی زور میں کدھر ہوتے ہیں؟ پتر یاد رکھیو، حسینیت سڑکوں پہ قبول نہیں ہے، حسینیت مسجدوں میں قبول ہونی ہے. حسینیت کا فیصلہ سڑکوں پہ نہیں ہونا، حسینیت کا فیصلہ مسجد میں ہونا. سارے مسجد والے، بلکہ میں تو بچوں سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یار میرے مولا مشکل کشا آپ کی تو ولادت مسجد میں ہے، میرے مولا مشکل کشا آپ کی تو شہادت مسجد میں ہے. آپ آئیں مسجد میں، آپ جائیں مسجد سے تو پھر اس سے پتہ لگا جو علی والا ہوگا وہ مسجد والا بھی، اور جو مسجد والا نہیں ہوگا وہ علی والا بھی. تو ٹیسٹ کرو اپنے آپ کو. حسینیت کا ٹیسٹ مسجد میں ہوگا، علی والے کا ہونے کا ٹیسٹ مسجد میں ہوگا. سڑکوں پہ تو نہیں ہوتا بچے، سڑکوں پہ مسجد میں ہوگا. مسجدیں تو حضرت جی بھام بھام کر رہی ہیں، بندہ کوئی نہیں، بندہ کوئی نہیں ہے. اس لیے پتر میں بار بار آپ کو ایک ہی بات کہوں گا، پتر جو استاد صاحب بیٹھے ہیں اللہ معاف کرے، جو غلطی ہم سے ہوئی میں بھی اس کا اعتراف کروں گا. ہمارا کام آپ کو حسینی ہونے کے سرٹیفکیٹ دینا نہیں. بھائی میں کون ہوتا ہوں آپ کو حسینی ہونے کے سرٹیفکیٹ دینے؟ میری کیا اوقات ہے؟ میرا ہے اتنا قد کاٹ کہ میں آپ کو حسینی ہونے کا سرٹیفکیٹ دوں؟ میرا کام آپ کو حسینی ہونے کا سرٹیفکیٹ دینا نہیں تھا، میرا کام تھا آپ کو حسینیت سکھانا. مجھ سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ سکھانے کے بجائے میں نے سرٹیفکیٹ دینے شروع کر دیے. میں نے پوچھا بھائی کون حسینی ہے، ساری محفل نے ہاتھ کھڑا کر دی. میں نے کہا واہ واہ بھائی واہ واہ. میرا یہ کام، میرا کام آپ کو حسینیت سکھانا.
سکھائی نہیں، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے آپ کو سرٹیفکیٹ دیے، سکھائی تو پھر اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ میں نے آگے بھی حضرت کی بارگاہ میں عرض کی ہے کہ پتر مثال کے طور پہ اگر حسینیت کو بیان کیا جائے بڑا وقت درکار ہے۔ میں صرف ایک بات پہ ادھر بھی گفتگو کروں گا، پیچھے بھی یہی کر کے ہوں جو اس وقت میرے ملک کو ضرورت ہے، یہ اسپیشل میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں۔ پتر مرے یزید کو لان تان کر کے چلے جانے کا نام حسینیت، مرے یزید کو لان تان کر کے چلے جانے کا نام حسینیت، بلکہ حسینیت نام ہے زندہ یزید کو للکارنے کا۔ حسینیت نام ہے زندہ یزید کو للکارنے کا۔ اور پاکستان کے حالات چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ یہاں حسینی، پاکستان کے حالات چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ یہاں حسینی، کم و بیش پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے، میں نے 1 کروڑ نکالا، سکھ نکالے، عیسائی نکالے، ہندو نکالے، جو کوئی اور ہے، میں نے کہا جی 24 کروڑ بن گئے۔ 24 کروڑ پاکستانی اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم حسینی ہیں، اور میں پھر حیران ہوں کہ ان 24 کروڑ حسینیوں کی موجودگی میں ٹوٹا ٹوٹا کر کے انہوں نے سارا پاکستان بیچ دیا، کسی کی کان پہ جوں نہیں دی ہے۔ اتر میری کوئی تنظیم نہیں، میرے نیچے کوئی 10,000 یا 15,000 کارکن نہیں ہے، جو بات کر رہا ہوں بس ان کے فضل و کرم پہ کر رہا ہوں یہ، لیکن مجھے تکلیف ہے، میری ڈیوٹی ہے۔ میں حلوہ کھاؤں، مانڈا کھاؤں، بریانی کھاؤں، چھوٹا گوشت کھاؤں، کوارا لیلا کھاؤں، کالی مرچوں والا کھاؤں، دیسی گھی والا کھاؤں اور گھر چلا جاؤں، یہ میری ڈیوٹی ہے۔ 24 کروڑ حسینیوں کے سامنے ٹوٹا ٹوٹا کر کے سارا پاکستان، سڑکیں بک گئی، موٹر وے بک گئی، وابڈا بک گئی، پی ٹی سی ایل بک گئی، ایئرپورٹ بک گیا، پی آئی اے کی بولی لگ رہی ہے، اور 24 کروڑ نام نہاد حسینی بیٹھ کے منہ دیکھتے رہے۔ 24 کروڑ حسینی نام نہاد بیٹھ کے منہ دیکھتے رہے۔ پتر یاد رکھنا، بس یہ جی اب پیسے نہ دینے ہیں، اللہ آپ کو بڑی برکت دے دے، ٹھیک ہے جی، بس جو 2-4 جو باتیں کرنی ہیں وہ اللہ، مجھے پتہ ہے کیمرہ لگا ہے، یہ یوٹیوب پہ چڑھنا ہے، مجھے بڑا مہنگا پڑ سکتا ہے، کوئی نہیں، جو ہوئے گی ویکھی جائے گی، کم از کم حضرت ہوتے تھے سرخرو ہوں گے نا یار، ہوتے تھے سرخرو ہوں گے، جو ہوئے گی پھر ویکھی جائے گی۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، میرے نا دوپہر کو بچوں کا ماموں مجھے فون کر رہا ہے، حضرت صاحب تسی صوفی ہو، تسی صوفیاں نہیں گلا کرے اگر تسی کڑے پاسے پائے گئے، میں یار ہے کوئی صوفی شوفی نہیں ہے کہ ملک کا بیڑا رڑ دے اور بندہ بس جو ہے چپ کر کے لگا رہے۔ میں نہیں پتر آپ کو کہہ رہا کو ڈنڈے پھڑو، کو بندوقاں پھڑو، صرف پتر اتنا کہوں گا کہ حسینی بن جاؤ، حضرت صاحب سب ٹھیک ہو جائے، صرف حسینی بن جاؤ، سارا کچھ ہاتھ ہم کھڑا کر دیتے ہیں کہ حسینی حسینی تمہیں چو کے نہیں گزری ہے۔ میں حضرت آپ کو چلو بڑے لیول کا تو آپ کے سامنے میں آپ کو ذرا اپنا لیول سنانے لگا۔ میں سڑکوں پہ رہنے والا بندہ ہوں، آج بھی میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، میں لیٹ آیا کافی زیادہ، میں نا بچوں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، ذرا سڑک پہ گاڑی پنچر ہو گئی، پتری لگی ہے گاڑی میں، وہ پیچھے سے بندے نے کہا کہ حضرت آپ کے ٹائر سے ہوا نکل رہی ہے۔ میں نے ایک پیٹرول پمپ پہ جا کے گاڑی کھڑی تھی آگے، اس کو میں نے کہا، اس نے آ کے ٹائر کھولا لے گیا۔ اب مجھے پتا تھا جو ہوتا ہے، اب میں ٹائر کے نا بالکل اوپر کھڑا تھا، اس نے میرے سامنے ایک کی پنکچر نکالا، میں اوپر ہی کیونکہ کھڑا تھا، میری چھوٹی بیٹی عائشہ، بچے ہوتے ہیں سامنے ٹک چھاپ تھی، نہیں اسے رہ گیا ٹک چھاپ دیکھ کے، وہ شیشہ نیچے کر کے نا مجھے کہتی بابا میری بات سن، مجھے پتا تھا بابا نے جانا تو پیچھے سے کیا ہو رہا ہے، اب بچی تھی چھوٹی، میں چلا گیا، میں نے کہا بیٹا بابا پیاس لگ رہی ہے، مجھے سامنے سے پانی لا رہا ہے، استاد صاحب بیٹھے امام حسین پاک کی محفل ہے، صرف پانی لینے گیا ہوں، جب واپس آیا تو 3 پنچر اور نکل چکے تھے۔ یہ میں نے آپ کو اوپر کا لیول نہیں بتایا، یہ میں نے آپ کو نیچے کا لیول، صرف پانی لینے گیا 3 پنچر، میں نے اسے کہا یار میرے ہوندے ہیں ایک کی سی 3 کے میں نکل آئے، کہ اندر صاحب آپ اوپر کھڑے تھے تو آپ کے پریشر سے مجھے نظر نہیں آ رہے تھے، آپ گئے ہیں تو 3 اور نظر آ گئے۔ اس قدر بے ایمانی ہم میں رکھ بس اتوں لے کے تھلے تک یہ ہم میں رچ بس، اور یہ بڑا سوکھا پتر ہمارے پاس ایک جواب ہے کہ حکمران، یہ ہمارے سیالکوٹ میں نا ایک سیٹ پہ پھٹا پڑ گیا، وہ کسی کے کاغذ نہیں منظور ہو رہے تھے،
کسی جماعت کی طرف سے نہیں، ٹی ایل پی کی طرف سے نہیں، یہ تو ہماری جان ہے. وہ ایک اور جماعت کے نا بندے میرے پاس آ گئے، انہوں نے کہا حضرت آپ کاغذ جمع کرائیں، آپ ہی ہیں جو فلاں بندے کو ہرا سکتے ہیں، آپ کے پاس اپنا بھی ووٹ بینک ہے، پھر ہماری جماعت کی طرف سے بھی آپ کو ووٹ ڈلے گا، آپ ہی ہرا سکتے ہیں. میں نے ان کو کہا یہ تیرا وہم ہے، مجھے لوگوں نے ووٹ دینے نہیں. کہتے حضرت آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا میں تجھے کہہ رہا ہوں نہیں دینے لوگوں کو. کہتے حضرت آپ کیسے کہہ سکتے؟ میں نے کہا ایک میری بات سنیں، اگر میرے حلقے میں سے کوئی بندہ چرس بیچتا پکڑا گیا اور اس کے محلے والے آئے کہ حضرت صاحب وہ چرس بیچتا پڑیا گیا تو ووٹ تھانوں دیتا ہے تو چل کے چھڑاؤ، میں چھڑانے جانا ہے. میں نے کہا حضرت تجھے کدی نہیں جانا. میں نے کہا کسی کے بچے یا بچی کا MBBS کا میرٹ نہ بنا اور آپ میرے پاس آئے کہ حضرت تو تنوں ووٹ دیتا چل کے داخل کرواؤ، تو میرٹ ہی نہیں تو میں نے داخل کروانے جانا ہے. میں نے کہا نہیں. میں نے کہا پھر آپ نے مجھے ووٹ کیوں دینا ہے؟ کیونکہ ہم خود چور ہیں، اس لیے ہمیں اوپر بھی چور چاہیے جو ہماری چوریوں میں ہماری مدد کرے. جس دن پتر تسی حسینی ہو جاؤ گے نا پھر اتنے بھی کوئی حسینی آ جائے گا. ہے صحیح سیدھی بات ہے. جس دن حضرت صاحب ہم حسینی بن جائیں گے نا پھر اوپر بھی کوئی حسینی، کیونکہ پتر ہم خود 2 نمبر ہیں، اس لیے ہمیں اوپر بھی 2 نمبر بندہ چاہیے جو ہماری 2 نمبریوں میں ہماری مدد کرے، جو ہماری 2 نمبریوں میں ہمارے ساتھ چلے. جس دن آپ اور میں 1 نمبر حسینی بن جائیں گے اس دن یہ سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے. یہ سسٹم اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ ہم صرف ادھر سے حسینی ہیں، ہم ادھر سے حسینی نہیں ہیں. بس پتر ایک دن آیا، کسی نے پانی لگایا، کسی نے چاول لگایا، کسی نے نان حلوہ بانٹا، اللہ اللہ. لیکن صحابہ والوں یہ میری بات یاد رکھنا، اگر صرف پانی پلا دینا، اگر صرف چاول کھلا دینا ہی حسینیت ہوتی تو پھر میرے امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کربلا میں جاتے. او پتر آپ نے تو میں نے سڑکوں پہ رکھ کے لوگوں کو پانی پلایا نا، آپ نے اور میں نے تو گلی محلے میں چاول بانٹے ہیں نا، آپ نے اور میں نے تو سڑکوں پہ لوگوں کو کھڑے ہو کے چاول کھلائے ہیں. قربان جاؤں میرے امام کے پاس تو جگہ ہی بڑی سونی تھی پلانے اور کھلانے کی. 6 ماہ نانا جان کے مزار پہ گزارتے، لنگر پکتے، سبیلیں لگتی، دودھ بڑھتا، اس میں روح افزا ڈلتا، اس میں تخم ملنگا ڈلتا. یہ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے پتا ہے اس دور میں یہ سارا کچھ نہیں تھا. جو بھی اس دور میں تھا 6 ماہ نانا پاک کے مزار پہ گزارتے، لنگر پکتے، دیگیں پکتی، حلوے بنتے، نان پکتے، بڑھتے، لوگ کھاتے، آتے جاتے. 3 ماہ کے لیے آگے نانی خدیجہ پاک کے مزار مبارک پہ چلے جاتے، آگے 4 ماہ بابا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پہ چلے جاتے. کیوں گئے حضرت کربلا؟ اگر یہی دین ہے جس کو آپ نے اور میں نے دین سمجھ لیا کہ بس یہ کیا اللہ اللہ اور پھر امام پاک کیوں گئے کربلا؟ نہیں، کربلا جا کے ہمیں بتایا کہ حسینیت صرف پانی پلانا اور لنگر کھلانا نہیں بلکہ حسینیت نام ہے زندہ یزید کو للکارنے کا. حسینیت نام ہے زندہ یزید کو للکارنے. یہ میں اسپیشل آپ جوانوں اور پتر یہ قبلہ استاد صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں، میں گزارش کروں گا پتر قدر کر لو ان کی، آؤ اور آ کے ایک ہی بات عرض کرو، حضرت سانو حسین دسو، ہمیں حسینیت بتائیں. پتر ضرورت ہے پاکستان کو. صرف حضرت صاحب جملے ہیں، لفظ ہیں، باقی دیکھیں کیا نظر کیا دکھائی کیا دے رہے ہیں. میں تو جگہ جگہ جا کے پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار یہ صرف پڑھنے پڑھانے تک ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. وہ یار صحابہ والوں بتاؤ تو صحیح اسلام ہے کدھر ہے؟ حضرت صاحب ہم نے اپنے سارے چاہ پورے کر لیے، لیکن سوال اب بھی کھڑا ہے کہ اسلام کدھر ہے؟ وہ اسلام جس کو زندہ کرنے کے لیے اہل بیت اطہار میں سے 21 قربان کر دیے گئے. ٹوٹل 72 تھے نا سارے اہل بیت پاک میں سے تو نہیں تھے نا، صحابہ تھے، صحابہ کی اولادیں تھی، جس کے لیے جس دین کے لیے قربان کر دیا گیا. اور حضرت وہ جو قربان ہوئے تھے نا اہل بیت اطہار میں سے، کیونکہ میرے پاس الفاظ کا ذخیرہ بڑا کم ہے، میں آپ کو سکھانے اور سمجھانے کے لیے میرے پاس اس سے اچھا لفظ نہیں، میں اتنا کہوں گا وہ سارے کے سارے 24 کیرٹ سونا تھے. لیکن جب دین کی باری آئی ایک ایک کر کے قربان کر دیے گئے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ آج وہ دین دور دور تک کہیں نظر آتا
اور اس سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ اس ملک کا حال ہے جس ملک کو صرف بنائے دین کے لیے گیا تھا، جس ملک کے بنانے کی اور دوسری وجہ ہی کوئی نہیں تھی۔ او بھائی اگر یہی کرنا تھا تو اکٹھے ہی رہتے، وہی آسمان، وہی موسم، وہی زمین سیم تھا ہمارا اور ان کا۔ کیوں حضرت جی 5 لاکھ شہادتیں ہو گئی، 90,000 بیٹیوں کی عزت لٹ گئی، سارے صرف اس لیے آئے تھے ہمارا اسلام، ہمارا پاکستان، جہاں اسلام ہوگا، جہاں پاکستان ہوگا۔ کہاں ہے اسلام یارا؟ کیا کیا آئے دن حضرت دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسلام آباد نعرے لگے کھڑے ہو کہ میرا جسم میری مرضی۔ وہ یونیورسٹی تھی حضرت، بچیوں کو پاس کرنے کے لیے 5,500 بچیوں کی بےہودہ ویڈیو بنا دی گئی ہے۔ یعنی قریب ایک نئی ویڈیو آئی ہے، وہ کسی نے ڈرون چڑھایا، وہ کالج کے چھت پہ نئے تماشا لگا ہوا تھا۔ دین کی طرح یہاں بازاروں میں نہیں ہے، دکانوں میں نہیں ہے، گھروں میں نہیں ہے، ہمارے چہروں پہ نہیں ہے، ہمارے سروں پہ نہیں ہے، ہمارے جسم میں نہیں ہے، ہمارے دل میں نہیں ہے، ہمارے کاروبار میں نہیں ہے۔ سبیل آپ نے بھی لگا لی، میں نے بھی لگا لی، لنگر آپ نے بھی پکا لیا، میں نے بھی پکا لیا، لیکن دین ہے۔ اور حضرت جی میں اکثر تنہائی میں بیٹھ کے بڑی کوشش کرتا ہوں، یار میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا دور تو بڑا سونا دور تھا، وہ کیا دیکھا ہوگا میاں صاحب نے؟ میں کہتا ہوں صاحب بڑا بھی کچھ دیکھ لیا ہوگا، کیا دیکھا ہوگا جو ہمارے دور میں انہوں نے کہاں دیکھا ہے؟ کیا ٹک ٹاک پہ تماشا لگا ہوا ہے، بیٹیاں لوگ دکھا رہے ہیں، بہنیں لوگ دکھا رہے ہیں، صرف چند ویو لینے کے لیے کئی ملین لوگوں کو ہم اپنے بیڈ روم میں لے گئے، یہ تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں کوئی۔ حضرت ٹک ٹاک پہ تماشا لگا ہوا ہے، کیا ہے؟ جسم اپنا دکھا رہی ہے، نام پیچھے امام حسین کا چل رہا ہے، جسم اپنا دکھا رہی ہے، منقبت پیچھے سیدہ کائنات کی چل رہی ہے، جسم وہ اپنا دکھا رہی ہے، پیچھے منقبت حضرت مولا مشکل کشا کی چل رہی ہے۔ اور مجھے پتر سب سے زیادہ تکلیف آپ پہ ہے جو آپ ان کو ویو دیتے ہو۔ اور پتر کم از کم اہل بیت پاک نال اینی تے محبت کر چھڑو، جو عورت اپنا جسم دکھانے کے لیے اہل بیت اطہار کا پیچھے ذکر لگائے اس کو اسی وقت رپورٹ مارو۔ وہ اتنا بھی کر سکتے ہو کہ نہیں؟ اللہ پتر پھر میں گولی کو دعوت دے رہا ہوں، بڑے بڑے بھائی نے یار تے بیلی تے عاشق تے محبوب نے نبی نے، میں پھر گولی کو دعوت دے رہا ہوں۔ آپ کو تو کسی نے کچھ نہیں کہنا، میں گولی کو دعوت دے رہا ہوں، مجھے پتا ہے یوٹیوب پہ چڑھنا، لیکن کیا کروں؟ چپ کر کے تماشا دیکھوں۔ اور پتر ہم کئی بار منہ تو کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ نہیں کہ ہمارے مطالعے میں نہیں شرم آ جاتی ہے سیدہ پاک کا ذکر کرتے ہوئے، شہزادی ہیں میرے رسول پاک کی، ان کی طہارت کا، ان کے پردے کا یہ عالم ہے۔ جب وہ پل صراط سے گزریں گی اس سے پہلے آواز آئے گی ساری نگاہیں نیچی کر لو یار، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ نہ سمجھنا ہمارے مطالعے میں باتیں نہیں، شرم آ جاتی ہے، اتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، سیدہ پاک بس وہ در پاک کو ہاتھ لگاتا ہوں واپس آ جاتا ہوں۔ وہ یار اتنا بھی کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے؟ جو بی اپنا جسم دکھانے کے لیے پیچھے نام ان کا لگا ہے، رپورٹ مارو اس کو، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کے بارے میں نہیں پتا چلے گا، گولی لگے گی تو مجھے لگے گی، اگر ان کا کوئی یار گولی مارے گا تو مجھے آگے مارے گا کہ تیری وجہ نہ میری رکھیل دا یا اس فلانی کا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ خراب، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، کم از کم اتنا تو کرو یار، ملینز میں نیچے ویو ہیں ان کے، جسم اپنا دکھا رہی ہے پیچھے نام اہل بیت اطہار کا لگا ہوا، اور میں حیران ہوں ہو کیا گیا میری قوم کو۔ اللہ میں نے ان کو کہا بھی تھا کہ تمہارے پاس کیا انڈیا کے گانے ختم ہو گئے ہیں؟ او بھائی جسم دکھانا ہی ہے تو انڈیا کا گانا لگا کے دکھاؤ۔ کیا تمہارے پاس ڈائلوگ ختم ہو گئے ہیں؟ ویسے تو توبہ کرو اس سے، اگر نہیں کرنی تو کوئی ڈائلوگ لگاؤ، کوئی گانا لگاؤ انڈیا کا، جیسے تم گندی ویسے وہ پیچھے چلنے والا گانا گندا۔ اب پیچھے چل کیا رہا ہے؟ ایک عام بال ہے، ایک خاص بال ہے، جڑا خاص بال ہے سیدہ لال ہے، دکھاؤ اپنا جسم رہی ہے صاحب، اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ کم از کم جو یہ کرتی ہے رپورٹ مارو اس کو، تاکہ ان کو آگے سے پتا ہو کہ ہم نے اگر گند دکھانا ہے تو پیچھے بھی ہم گند ہی لگائیں گے، اگر ہم نے گند دکھانا پیچھے بھی گند ہی لگائیں ہیں، ہم نے اگر گند دکھانا ہے تو پیچھے اہل بیت پاک کا نام لگائیں۔ میں حضرت صاحب ادب والا میرے حضرت صاحب مجھے پہلے پوچھا کرتے تھے، جب میں نے نئی نئی خطابت شروع کی درس نظامی کے بعد مجھے پوچھا کرتے تھے وہ کل موضوع کی تیرا، مجھے ایک دن فرمانے لگے کل کیا تیرے جمعے کا موضوع ہے؟ میں نے عرض کی سیدی کل نا ازواج پاک کے حوالے سے میرا ارادہ ہے کہ سیدہ خدیجہ پاک سے شروع کروں، سیدہ سودا، سیدہ عائشہ پاک،
سیدہ حفصہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ زینب، سیدہ سب کے نا اللہ کی قسم اٹھا کے کہنے لگوں ادب والے لوگ میری طرف دیکھ کے بتا کیا کہتے ہیں، مولوی انے جوگا ہو گئے ہیں، مولوی انے جوگا ہو گئے ہیں۔ یہ پتر مقامی ادب ہے، ایک لفظ ادھر سے ادھر ہوا تیرا رہنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔ تو خود کہتا ہے اگر تم گناہ کرنا چھوڑو گے میں تمہیں مٹا کے ایک نئی مخلوق لاؤں گا جو گناہ کریں گے، مجھ سے معافی مانگے گے، میں ان کو معاف کر دوں گا۔ لیکن پتر گناہ اور ہے، بے ادبی اور ہے۔ گناہ کے لیے کہا ہے، بے ادبی کے لیے شیطان نے بے ادبی کی تھی، فرمایا سجدہ کر، وہ آگے سے کیا کہتا ہے، انا خیر منہ، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ ہوتا ہے نا موقع دیا جائے، اوہ نہ کریں کی کرنے ہیں، موقع بھی نہیں، وستکبر غرور کرنا، وکانا من الکافرین۔ میں پتر جتنے بچے بیٹھے ہو یہ کیمرہ لگا ہے، پتر جس کسی بی بی نے اپنا جسم دکھانے کے لیے اپنے جسم دکھاتی ہیں ان کا نام رپورٹ مارو اس کو اسی وقت، تاکہ آگے سے کم از کم یہ کام کریں۔ جب پتر یاد رکھیو کرن والے نے جڑا رگڑا لگنا ہے، جڑی اسی نال سانو بھی لگ جانا ہے۔ ادب کرو پتر اور حسینیت سیکھو کہ حسینیت ہے کیا، حسینیت ہے۔ کیونکہ پتر جب کبھی بھی، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں وہ خطیب نہیں کہ میں پنجویں تو بعد میں نکار دینے مدرسے پاشڑے، میں نے کم از کم 18-19 سال سامنے بیٹھ کے سنا ہے۔ میں تو سیکنڈ ایئر میں تھا، ایف اے کر رہا تھا، اللہ نے سوچ بدل دی، گھر آیا، والدین سے اجازت دی، اجازت مل گئی، حفظ کیا، پھر جامعہ نظامیہ لاہور چلا گیا۔ میں نے بڑی دیر سامنے بیٹھ کے سنا، اور میں نے سنا ہے حضرت جی جب کبھی بھی شہادت یا کربلا کا ذکر چھڑا ہے ہم پانی سے آگے گئے نہیں گئے، ہم پانی سے آگے گئے نہیں، آگے والا بہت کچھ ہے، تھوڑا سا آگے جاتے ہیں صبر حسین تھا، کیونکہ صبر حسین تک نہ گئے نہ قوم کو کبھی بتایا۔ آج دیکھو نا قوم کدھر کھڑی ہے، یہ پیچھے بھی حضرت اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ کے آیا ہوں، جب لنگر بٹنے کی باری آئی دھکے بھی بجے، کسی کے پاؤں پہ کسی کا پاؤں آیا، کسی کو حضرت جی وہ، اور میں اپنی ان گندی اور گناہگار آنکھوں سے یہ دیکھ کے آیا ہوں کہ میں نے پھر یوں کے جانا ہے۔ ادھر نہ پتر وہ انہوں نے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے، جس کسی کے پاس ذرا ود پیسے ہیں نا، جب وہ بریڈ لینے کے لیے جاتا ہے نا، بریڈ، انڈا، انڈے، جیم اور دودھ، وہ ساتھ بیکری کو کہتا ہے کہ یار ایک اور ہے شاپر بنا دے۔ ادھر ایک جگہ بنی ہوئی ہے، جنگلہ سا لگا ہوا ہے، وہ ادھر آ کے نا ایک جو زائد لیتا ہے نا اس کو وہاں لٹکا دیتا ہے کہ جس کسی کو ضرورت ہوگی وہ لے لے۔ میں نے کئی بار پتر فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہوئے اور پڑھنے آتے ہوئے، وہ پڑھ کے واپس آتے ہوئے اس کو شاپروں سے بھرا دیکھا ہے، اور پھر کئی بار دوپہر کو 2 بجے 3 بجے ہم پروگرام کر کے واپس آئے، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ بھی دیکھا ہے کہ 2-3 شاپر لٹکے ہوئے، کوئی بندہ بھی بادو لے کے گیا نہیں ہے۔ پھر میں حیران ہوتا ہوں یار، وہ عیسائی ہیں، بلکہ عیسائی بھی نہیں ہیں، ان میں جمعہ نہیں ہے، ہم مہینے میں 4 دن پڑھتے ہیں۔ ادھر کوئی تاجدار ختم نبوت کانفرنس نہیں ہوتی، ادھر کوئی یوم صدیق اکبر کانفرنس نہیں، ادھر کوئی یوم مولا مشکل کشا نہیں منایا، ادھر کوئی یوم سیدہ کائنات نہیں منایا، ادھر بابا فرید کا عرس نہیں منایا جاتا، ادھر حضور غوث اعظم کی 11ویں نہیں ہوتی، ادھر حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام کے پروگرام نہیں ہوتے، ادھر یوم عمر فاروق منایا جاتا نہیں ہے، ادھر حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا عرس پاک ہوتا نہیں ہے، ادھر حضرت مجدد پاک کا عرس ہوتا نہیں ہے، ادھر داتا صاحب کے عرس کی محفلیں ہوتی نہیں ہے، ادھر سال میں عیدین پہ 2 اجتماع اور تقریریں ہوتی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کو اتنی اویئرنس ہے، ان کو سارا کچھ پتا ہے کہ شاپر ایک ہی لا کے کھڑنا ہے، دوجا لا کے کھڑنا نہیں، ادھر سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن ہر محفل کے ہیڈ پہ چاولوں کا ایک شاپر جس میں ایک پاؤ چاول نہیں ہے لینے کے لیے آپ اور میں کیوں لڑتے ہیں؟ قرآن والے کیوں لڑتے ہیں؟ بخاری والے یہ ماحول کیوں پیدا کرتے ہیں؟ مسلم والوں کو ابھی تک یہ انداز کیوں نہیں آئے؟ حضرت کوئی جواب تو دو یار اٹھ کے، اس میں میرا کتنا قصور ہے، آپ کا کتنا قصور ہے؟ حضرت صاحب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم سفر کر رہے تھے،
یہ چھوٹا ٹیبل ہے، اس سے ٹیبل بڑا پڑا ہوا تھا، اور ٹیبل شیشیاں پڑی تھی، شیشیاں دور تھے، نہیں اندازہ ہوا کیا ہے۔ آگے گئے ایک ٹیبل اور نظر آیا، میں نے بچوں سے پوچھا تیرے کی روٹنا دے پہ آئے؟ انہوں نے کہا حضرت صاحب اسی تے روٹی کمان آئے ہیں، پہلی باری تاڑے نظر آئے ہیں، سانوں نہیں پتا کی ہے۔ میں نے کہا کہ جو بھی ٹیبل نظر آیا نا کھڑا کر دینا۔ اتر ٹیبل آیا، ہم نے کھڑی کر دی گاڑی۔ میں نے اتر کے جا کے دیکھا بندہ کوئی نہیں، جب اٹھایا تو شہد تھا، ایک پاؤ کی پیکنگ، آدھا کلو کی پیکنگ اور ایک کلو کی پیکنگ، بندہ کوئی نہیں ہے۔ ٹیبل کے اوپر ہی ایک کارڈ پڑا تھا، جب میں نے اس کو اٹھا کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا کہ پاؤ والے کی قیمت یہ ہے، آدھا کلو والے کی قیمت یہ ہے، کلو والے کی قیمت یہ ہے، آپ تینوں میں سے جو مرضی لیں، یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے، پیسے اکاؤنٹ نمبر میں۔ حضرت صاحب وہ وہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ بغیر دکاندار کے دکانیں، اور ہم پتر 75-76 سال کے بعد بھی ادھر ہی کھڑے ہیں کہ گرمیوں میں آج بھی مسافر اور راہگیروں کے پانی پینے کے لیے جو حمام رکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر 15 روپے کا جو پلاسٹک کا گلاس رکھا جاتا ہے اس کو سنگلی لگی ہوتی ہے، ہم سنگلی نہیں اتروا سکتے۔ اور وہ کہاں تک گئے؟ بغیر دکاندار کے دکانیں چل رہی ہیں۔ وجہ کیا؟ جب کبھی بھی ذکر کربلا چڑھا ہم پانی سے آگے گئے، کیونکہ یہ بڑا مزیدار موضوع ہے، اور پھر ہم نے خود سے اس میں رنگ بھی بڑے بڑے۔ میں پیچھے، اب اس وقت تو میں نے اس کو نہیں روکا، لیکن اس نے شعر پڑھ دیا، کوئی اس طرح کا شعر تھا کہ امام علی مقام نے حضرت امام علی اصغر کو وہ ہاتھوں پہ لیا اور جا کے یزیدیوں کو کہہ رہے تھے بھائی سانو پانی نہیں دینا ہے، چھوٹا جا بچہ ہے انہوں بھی دے دے۔ جب پھر میری باری آئی تو پھر میں نے بھی اپنے انداز میں کہا، میں نے کہا حضرت آپ کا دل یہ بات ان لوگوں کو کہنے کو کیسے مان گئے؟ میں نے کہا وہ امام حسین جو اپنے رب سے پانی نہیں مانگ رہے، میں کیسے مان لوں کہ انہوں نے جا کے یزیدیوں سے پانی مانگا ہو؟ حضرت صاحب امام حسین پاک کی شان میں بیان کروں، میرا منہ ہی نہیں ہے ابھی اس لائق۔ میں آپ کو 2002 کے ایک حسینی کی بات سناتا ہوں جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں جب جامعہ نظامیہ پڑھتا تھا تو جتنے بھی درس نظامی پڑھے ہوئے ہیں سب کے علم میں ہے کہ کوشش ہوتی ہے کہ ہماری ہینڈ رائٹنگ بڑی اچھی ہو جائے۔ ویسے تو گردانیں لکھ لکھ کے آٹومیٹک ہو ہی جاتی ہے، اتنی گردانیں لکھنی پڑتی ہیں، بالا بالا بالو دربا دربا دربو نصرا نصرا نصرو، ہو ہی جاتی ہے، یا فلو یا فلا ہو ہی جاتی ہے، لیکن پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ ذرا اس میں اور حسن اور نکھار ہے۔ مجھے بھی بڑا شوق تھا۔ ہمارے ادھر حضرت جی پاس ہی نا شالنی میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، قادری بزرگ تھے حضرت، اور وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشق تھے۔ جیسے آپ کے علاقے کا نام ہے نا سہاوا، تو بندہ اس کا نام بدل کے رکھ دے غوث نگر، ایسے گلی کا نام کچھ اور تھا لیکن انہوں نے بدل کے رکھ دیا ہوا تھا کوچہ غوثیات۔ 11ویں شریف ہر ماہ معمول سے دلایا کرتے تھے، بڑی 11ویں بڑی کر کے دلایا کرتے تھے، بڑی 11ویں تھی۔ 1.5 سال میرا ان کا ساتھ گزر چکا تھا۔ عصر کے بعد میں نے آنا 20 منٹ 25 منٹ میں نے حضرت کے پاس بیٹھ کے مشق کرنی، اور 1.5 سال میں حضرت صاحب مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ حضرت کی اولاد نہیں ہے۔ 1.5 سال گزر گیا لیکن مجھے پتا نہیں چلا کہ حضرت کی اولاد ہے۔ کبھی میں نے ان کی زبان سے سنا ہی نہیں۔ وہ تھا نا مجھے کہتے بھائی تو نظامیہ پڑھتا ہے، مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں ہیں، میرے لیے دعا کروانا۔ یہاں عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے لیے دعا کروانا۔ یہاں بابا جی خادم حسین رضوی صاحب ہیں ادھر، میرے لیے دعا کروانا۔ یا صدیق صاحب ہے جی، میرے لیے دعا کروانا۔ 1.5 سال بعد بھی پتہ چلا تو کیسے؟ بڑی 11ویں تھی، اور حضرت کے ایک دوست تھے تو ان کے پیر صاحب لاہور آئے ہوئے تھے، اور پیر صاحب کی دعوت پہ نا ان کے دوست کی دعوت پہ نا پیر صاحب بھی محفل میں آ گئے۔ پہلی نشست ختم ہو گئی، دوسری نشست شروع ہوئی، دوسری بھی ختم ہو گئی۔ اب جب آئی نا دعا کی باری تو جو قادری صاحب کے پیر دوست تھے نا جن کے پیر صاحب ان کی دعوت پہ آئے تھے، انہوں نے پیر صاحب کو کہا پیر صاحب قادری صاحب کی شادی کو اتنے سال ہو گئے اور اولاد کی نعمت سے محروم ہے، تو ذرا اولاد کے لیے بھی دعا کریں۔ 1.5 سال بعد پتہ چلا، لیکن وہ بھی کسی کی زبان سے، ان کی زبان سے۔ بڑے بڑے حضرت میں نے بندے دیکھے ہیں لیکن اتنا راضی برضا بندہ میں نے دیکھا، میں نے حیران ہو کہ ان کے چہرے کو دیکھا، یار اتنا راضی برضا 1.5 سال کا ساتھ کبھی چین ہی نہیں کیا۔ اچھا آگے کیا ہوا؟ اب جب پیر صاحب نے دعا کے لیے، کیونکہ دعا اسپیشل کرنی ان کی اولاد کے لیے تھی، سب نے ہاتھ کھڑے کیے،
پیر صاحب نے کیے، ان کے دوست نے کیے، باقی احباب نے کیے، میں نے بھی کیے، لیکن قادری صاحب نے کیے نہیں۔ حالانکہ میں شاگرد تھا لیکن مجھے بھی اچھا نہیں لگا۔ میں نے کہا یار ان کی اولاد کے لیے دعا کرنی ہے، ہاتھ ہی نہیں اٹھایا۔ وہ پیر صاحب کی نظر پڑی، ان کو بھی نہیں اچھا لگا، دوست کو بھی نہیں اچھا، اور پیر صاحب نے اچھا نہ لگنے کا اظہار ایسے کیا کہ دعا کرنے کے بعد نہ وہ ملے بغیر ہی اٹھ کے چلے گئے، دوست بھی ملے بغیر ہی چلے گئے۔ میرے تو استاد تھے، میں نے کہا سلام لیا، میں بھی چلا گیا۔ اگلے دن میں سر پڑھ کے پھر آ گیا۔ میں وہ حضرت نے کچھ بتایا، میں لکھ رہا تھا، موڈ اچھا تھا۔ میں نے عرض کی میں حضور کل کچھ غلط نہیں ہو گیا؟ مجھے کہتے ہیں کیا ہوا؟ میں حضرت آپ کی اولاد کے لیے دعا کرنی تھی، آپ نے ہاتھ ہی نہیں اٹھایا۔ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے فرمان لگے اگر ہاتھ اٹھاتا تو کافر ہو جاتا، اگر ہاتھ اٹھاتا تو کافر ہو جاتا۔ میں نے عرض کی حضور وہ کیسے؟ فرمانے لگے اگر اولاد نہیں ہے تو کس کی مرضی سے نہیں ہے؟ میں نے عرض کی حضور اللہ کی مرضی سے۔ تو اور روئے اور فرمانے لگے پھر میں کتا کون ہوتا ہوں اس کی مرضی کے خلاف ہاتھ اٹھانے والا؟ میں کون ہوتا ہوں اس کی؟ پتر یہ تھے 2004 وچ امام حسین ایک نوکردار انداز ہے، تو قربان جاؤں پھر ان کا انداز کیا ہوگا؟ جب ہم نے پانی سنایا نا، ہم نے پھر بڑے بڑے رنگ، اور اس کو اور رنگین کرنے کے لیے، اس کو اور رنگین کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا نہیں۔ باقی پتر جو ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا، جو ہم نے اپنے بڑوں، بالکل بات ٹھیک ہے کہ سات کو پانی بند۔ جب شمر امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا امام بیعت، آپ نے فرمایا بیعت نہیں، اس کے علاوہ کو بات کرنی ہے تو کر۔ اس نے پیچھے خط لکھا، قاصد بھیجا، امام حسین بیعت کے لیے مان رہے نہیں۔ پیچھے سے حکم کیا آیا کیونکہ امام پاک کے ساتھ بچے بھی ہیں، امام پاک کے ساتھ عورتیں بھی ہیں، اس لیے اس طرح کرو کہ نہر فرات کا پانی امام پہ بند کر دو۔ جب پانی نہیں ملے گا، جب زبانیں خشک ہوں گی، جب خلق خشک ہوں گے، بچے پانی نہ ملنے کی وجہ سے روئیں گے، تو بچوں کا رونا امام پاک کو مجبور کر دے گا ان کا فیصلہ بدل دے گا۔ لیکن حضرت جی 7 بھی گزر گئی، 8 بھی گزر گئی، 9 بھی گزر گئی، 10 بھی گزر گئی، لیکن امام پاک اپنے فیصلے سے بدلے نہیں، فیصلے پہ رہے۔ بلکہ میرا وجد، میرا ایمان، میرا ذوق، میرا شوق یہ کہتا ہے کہ وہ تو اپنے ذوق میں کھڑے تھے نا کہ ہم نے پانی بند کر دیا، لیکن میرا وجد کہتا ہے کہ نہر فرات کا وہ پانی جو بہ رہا تھا، وہ بہ بھی رہا تھا، اور وہ بار بار امام پاک کی بارگاہ میں عرض بھی کر رہا تھا امام یہ ان کا خیال ابس ہے کہ انہوں نے آپ پہ پانی بند کر دیا، یہ تو آپ توجہ ہی نہیں فرما رہے، یہ ان کا خیال ہے کہ بند ہے، آپ نہیں تشریف لا رہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں قدم بوسی کے لیے آ جاؤں۔ اب میں بچوں سے اکثر کہا کرتا ہوں یہ ہم نے پتر گرمی کے روزے رکھے ہیں، اب تو اپریل میں رمضان آ گئے، 2-3 سالوں بعد رمضان ویسے بڑا ٹھنڈا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے گرمی کے روزے رکھے ہیں۔ 2017 18 19 کمزور ترین ایمان والے مسلمان، لیکن ہم نے بھی یہ کر کے دکھایا اللہ کی فضل سے۔ کیا سب سے اوکھا وضو جون کے رمضان کا اثر کا وضو ہوتا ہے، جب بھوکے اور پیاسے کم از کم 12-13 گھنٹے گزر چکے، 3:20 پہ روزہ بند ہوا اور 5:30 بجے گرمیوں میں عصر کی اذان، 12-13 گھنٹے پیاسے گزر چکے ہیں، تھوڑا ٹائم نہیں 12-13 گھنٹے، لیکن ہم بھی کیا کرتے ہیں کہ کولی کے لیے پانی منہ میں لے کے جاتے ہیں لیکن اندر جانے دیتے نہیں، اس کو پھینکتے ہیں، 3 بار پانی اندر لے کے جاتے ہیں لیکن اس کو نیچے جانے دیتے۔ اللہ جو دائیں بائیں بیٹھا بندہ ہے، اگر بندہ تھوڑا سا نیچے لے جائے اس کو کیا پتا لے کے گیا کہ نہیں، لیکن لے کے جاتے۔ بلکہ جو زیادہ تقوی والے ہیں وہ بعد میں بھی کیا کرتے ہیں، وہ پھر بار بار پھونکیں گے تاکہ تری بھی اندر جائے۔ میں کہتا ہوں تو 3 بار پانی منہ میں رکھ کے 2017 کے کمزور ترین ایمان والے مسلمان 3 بار منہ میں پانی رکھ کے تو اندر جانے دیتا نہیں، کیوں کہ آج اللہ کی مرضی پانی ہے، پانی منہ میں بھی میں نے رکھ لیا لیکن اندر جانے دیا نہیں، کیوں؟ اللہ کی مرضی نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر تیرا یہ حال ہے تو پھر میرے امام کا حال کیا؟
میں کہتا ہوں نہر فرات کی میرے امام کو ضرورت ہی نہیں تھی، اور میرے امام صرف انگلی کے اشارے سے زمین پہ لکیر کھینچ دیتے، نیچے سے پانی نکل آنا۔ فرات تک جانا تو دور کی بات، فرات کا پانی لانا تو دور کی بات، میرے امام پاک صرف اپنی مبارک انگلی سے زمین پہ لکیر کھینچ دیتے، نیچے سے پانی نکل آنا۔ لیکن کیا نہر فرات منتیں کرتی رہی، امام آپ تشریف نہیں لا رہے، مجھے اجازت دیں، میں قدم بوسی کرنے آ جاتی ہوں۔ اور میرا وجد کہتا ہے کہ ہر بار میرے امام نے آگے سے مسکرا کے یہی کہا ہوگا، جو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نوں چل پاؤں۔ اسی لیے حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا، آپ نے فرمایا عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے۔ لیکن پتر کنوں دسی قتل معشوق، یہ تو ایم فل اور پی ایچ ڈی کی باتیں ہیں، کنوں دسی، ہم تو بہت نیچے کھڑے ہیں۔ عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے، سہ تلواراں کھنے ہو۔ یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت مظہر جانے جانا، تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر لکھی، اور پھر لکھنے کے بعد تفسیر کا نام اپنے پیر کے نام پہ کر دیا، تفسیر مظاہریہ۔ وہ حضرت مظہر جانے جانا کے لیے لکھا ہے، یہی مقام رضا پہ گفتگو کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں حضرت کی جو زوجہ تھی وہ بڑی سخت زبان تھی، وہ بڑی، لیکن حضرت نے سب کو کہہ رکھا تھا یہ جو کچھ بھی کہے تم نے آگے سے کچھ بھی کہنا، اس لیے سب مریدین کو پتا تھا، کوئی نہیں بولتا تھا۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت کا ایک مرید نا پٹھان کابل سے آیا، اور اس نے تلوار وہ لگائی ہوئی تھی، اس دور میں ہتھیار سارے لگا، حضرت نے کو کام اس کے ذمہ لگایا، وہ کام کر رہا تھا، اماں جی آ گئی، اماں جی آ کے اس سے پوچھتی ہیں اور پٹھان یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی مجھے پیر صاحب نے یہ کرنے کو کہا ہے۔ پہلے تو پٹھان کی ہوئی، پٹھان چپ کر رہا، اس نے کہا بظاہر اندر سے آئی ہیں، میرے پیر صاحب سے کوئی تو رشتہ ہوگا نا جو اندر سے آئی ہیں۔ اب اماں جی نے توپوں کا رخ کر دیا پیر صاحب کی جانب، تو اپنے پیر کے لیے تو کوئی بھی نہیں سنتا ہے، اس سے بھی نہیں سنی گئی، اس نے تلوار کو ہاتھ ڈالا اور کھینچی پایا، حضرت کو بذریعہ کشف خبر ہوئی، اب بھاگتے ہوئے آئے، پٹھان مرید کا ہاتھ پکڑا، سائیڈ پہ لے گئے، اب پیر صاحب بھی رو رہے ہیں اور مرید بھی رو رہے ہیں۔ جب کچھ کیفیت سنبھلی تو مرید عرض کرتا ہے حضور آپ اتنے بڑے شیخ ہیں، اگر آپ اس پہاڑ پہ نظر ڈالیں تو اس کو سرما بنا دیں، اللہ نے اتنی طاقت آپ کی نگاہ میں رکھی ہے، تو حضرت ایک عورت ذات اور اتنی گستاخ، حضرت پھر روئے اور فرمانے لگے میں قرب الہی پانے کے لیے محنت کر رہا تھا، ایک دن میں سجدے میں تھا تو آواز آتی ہے مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں، کہتے میں نے سر اٹھایا اور پھر ایک سجدہ شکر کا کیا، بھائی مالک راضی ہو گیا، کہتے پھر آواز آئی مظہر تیرے جیسی ہماری ایک اور بندی ہے، ہمیں راضی کرنے کے لیے بڑی محنت کرتی ہے، لیکن اس میں ایک عیب ہے، زبان کی بڑی کڑوی ہے، کبھی تو ہمارے لیے اسے نکاح کر لیں ہم تجھ سے اور راضی ہو جائیں۔ حضرت اور روئے، آپ نے فرمایا گستاخی تو دور، میں ایک نظر اس پہ ڈالوں اس کو بولنا بھول جائے، لیکن کیا کروں یار سے یاری نبھا رہا ہوں، یاریاں سوکھیاں نہیں بدنیا میں، یاریاں سوکھیاں نہیں بدنیا، اس لیے تو امام اہل سنت نے کہا تھا اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ پتر آج مجھے دکھ ہوتا ہے مسجدوں کے حالات دیکھ کے، او یارا پکھے لگے نہیں تھا، اے سی تک لگ گئے نے، قالین پئے نے، ٹھنڈے پانی میں وضو کرنے کی بندوبست کیتا گیا، تم مسجدوں میں نہیں آتے یار، ذرا میرے امام پاک کی بھی تو کربلا میں نماز دیکھو، نیچے تپتی ریت ہے، کوئی قالین نہیں، کوئی چھٹائی نہیں، کوئی ٹھنڈا پانی نہیں، بلکہ پانی کوئی نہیں، تیمم کر کے نماز پڑھی جا رہی ہے۔ اور حضرت جی عالم کیا ہے، ایک طرف حضرت امام علی اکبر کا دست اطہر پڑا ہے، ایک طرف بھائی عباس کا دست اطہر پڑا ہے، ایک طرف لخت جگر امام علی اصغر کا دست اطہر پڑا ہے، ایک طرف بھائی امام حسن پاک کی نشانی امام قاسم کا دست اطہر پڑا ہے، اور امام ان کے درمیان کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تسی مسجدہ چ نہیں پڑھنا آتے یار، اور ہاتھ کھڑا کر دیتے ہو کہ ہم حسینی ہیں، یا کسی کا دل نہیں کانپتا ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے، اتنی سونی مسجدیں ہیں تم نہیں آتے ہیں، قربان جاؤں میرے امام پاک کی نماز،
اسی لیے تو کہا اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ حضرت 33 زخم تھے امام علی مقام کے جسم مبارک پہ نیزوں کے، اور ابن جوزی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں 40 زخم تھے امام علی مقام کے جسم مبارک پہ تلواروں کے، 73 زخم بنتے ہیں۔ اپنا سودا بیچ کر ہزار سود کر حضرت صاحب چھوڑے نے 33 نیزیاں دی، اور وہ جسم مبارک جس کو جگہ جگہ سے اللہ کے محبوب چوما کرتے تھے، وہ جسم مبارک جس کو اللہ کے رسول سونگا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ میرے پھول ہیں، 33 زخم امام علی مقام کے جسم مبارک پہ نیزوں کے تھے، 40 زخم آپ کے جسم مبارک پہ تلواروں کے تھے۔ اور جب ان یزیدیوں نے آپ کے جسم مبارک سے آپ کے لباس کو کھینچ لیا، اتار لیا، تو پھر کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے پیراہن مبارک میں 140 سوراخ تیر لگنے کی وجہ سے ہوئے تھے۔ اسی لیے پھر میرے امام کہتے ہیں اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں دولت دیدار پائی پاک جانے میں، دولت دیدار پائی پاک جانے۔ یہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ عید کا دن تھا، تو عیدگاہ میں سارے نماز پڑھنے کے لیے اکٹھے تھے، تو باہر نہ کوئی مجذوب کھڑا تھا، اور جو بندہ بھی عیدگاہ سے باہر آتا نا وہ ہر آنے والے سے پوچھتا سائیں عید کدا، کہ بھئی عید کب ہے، تو سارے آگے سے اس کا مذاق اڑاتے کہ کیسا پاگل ہے، عید کا دن ہے، عید گاہ ہے، ہم سارے عید پڑھ کے آ رہے ہیں اور یہ ہمیں پوچھ رہا ہے عید کدا۔ وہ لکھا ہے کہ سب سے آخر پہ حضرت خواجہ غلام فرید آئے، اس نے حضرت سے بھی آگے بڑھ کے یہ سوال پوچھا سائیں عید کدا، آپ نے آگے سے فرمایا یار ملے جداں، یار ملے، فرمایا اس دن اصل عید ہوئے گی جدن یار ملے گا۔ ادھر لگی مجذوب کے، اور اسی جواب کا اس کو انتظار تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پھر عرض کرتا ہے سائیں یار ملے کداں، یار کب ملے گا، یار کب ملے گا۔ پھر بولے آپ نے فرمایا ایہو نفس مرے جدا، جو تنوں پاک کر لیں گا، اینوں مار لیں گا، پھر تنوں یار ملے گا۔ مرن تو پہلا مر گئے باہو تا مطلب نو پچ، اور رویا۔ پھر عرض کرتا ہے حضور ایہو نفس مرے کداں، پھر حضرت خواجہ غلام فرید نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مسکرا کے جواب دیتے ہوئے چلے گئے، فرمایا یار چاہے جداں، اہل بیت اطہار نے دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر۔ لیکن گل پتر پھر وہ میرا بھی بڑا قصور، اسی تاڑے دلاں چ شوق ہی نہیں پیدا کیتا دیدار، اسی تاڑے دلاں چ ہیر رانجھا تے لیلا مجنون سنائے تھا، شوق ہی نہیں پیدا کیا۔ اور یہ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ جو عام مومن ہوں گے ان کو جنت میں ہر جمعے اللہ کا دیدار کروایا جائے گا، جو عام ہوں گے ان کو ہر جمعے اللہ کا دیدار کروایا، اور جو خاص مومن ہوں گے وہ ہر روز دن میں 2 بار اللہ کا دیدار کیا کریں گے۔ اور پتر قربان جاؤں اس دیدار کی پھر کیفیت کیا ہوگی جب پہلی بار دیدار ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ یہ سامنے چھوٹی سی ٹیوب لگی ہے تو 10 15 20 سیکنڈ سے زیادہ اس کو دیکھا نہیں جاتا، اور اگر اس کو 10 یا 15 یا 20 سیکنڈ دیکھ کے آنکھیں سائیڈ پہ کروں تو کتنی دیر تک پتہ نہیں وہ کیا کیفیت ہے وہ۔
لیکن قربان جاؤں لکھا ہے جب جنت کے وسط میں اللہ کا دیدار ہوگا سارے عشاق ہوں گے، حجاب اٹھے گا اور اللہ کے دیدار میں عشاق محو ہوں گے. لکھا ہے حضرت صاحب اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ 500 سال کا عرصہ گزر جائے گا، کوئی آنکھ بھی نہیں جھپکے گا، کوئی آنکھ بھی. لیکن قربان جاؤں جی کربلا دولت دیدار پائی پاک جانے بھیج کر. کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے. آل نبی نے لکھ دیا سارا نثار ریت پر.